کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر کیا عالم تھا خوشی کا، یہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں جن کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ جی، جو بندہ جتنے بڑے رتبے والا ہو اس کی خواہش بھی اتنے بڑے ہی رتبے اور درجے والی ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند رتبہ آپ کا ہے۔ سبحان یہ میرے آقا نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ یا اللہ عمر کو خاص طور پر اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، خاصتاً کے لفظ موجود ہے۔ اللہ، ویسے ایک حدیث شریف میں ابو جہل کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ ان دونوں میں سے جو محبوب ہے وہ عطا فرما، اللہ، اور دوسری میں خاص سیدنا فاروق اعظم کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جتنی عظیم ہے، حضور کی خواہش بھی تو اتنی عظیم ہوگی نا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کا بھی اور خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ مراد رسول ہیں، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ مرید رسول بھی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور جس دن آپ نے کلمہ پڑھا نا، یہ ناسخ التاریخ اور دیگر کتب پڑھ کے دیکھے نا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ بغل گیر ہوئے لوگوں سے مبارکبادیاں دی جانے لگی کہ میرے عمر نے آج اسلام قبول کر لیا ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، ایک تو جن کی خواہش ہو انہیں خوشی ہوتی ہے، دوسری بات یہ تھی کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھا نا، تو اس وقت جتنے بھی موجودین تھے، یہ ہم نے رمضان شریف میں بھی بتایا تھا کہ 39 مرد اور 11 عورتیں تھی، جی، 40 میں آپ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ واہ واہ۔ اچھا، جب آپ نے کلمہ پڑھا نا وہاں پر، تو روایت کے یہ لفظ ہیں تو بڑی تفصیلاً، لیکن وہاں پر فرمایا فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً سَمِعَتْ بِمَكَّةَ، جب آپ نے کلمہ پڑھا اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا گیا کہ مکے تک اس کی آوازیں گئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں علماء محبت میں یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہاں کی وادیاں، پہاڑ اور کعبہ گونج اٹھا کہ آج کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ، سبحان یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے کلمہ پڑھنے پر صحابہ کرام کا انداز تھا۔ اللہ۔ اچھا، پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، جی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جب کلمہ پڑھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی خوشی ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا کی طرف بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، فرمایا کہ جا کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا کے آؤ۔ لما اسلم عمر، فرمایا جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، نزل جبرائیل، اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ جلوہ گر ہوئے اور آ کے کیا کہا، فقالا، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، لقد استبشر اہل السماء، فرمایا جو آسمان والے ہیں آج وہ بھی مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یعنی کیسی شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی خوش ہیں، اور آسمانوں پر بھی خوشیوں کے چرچے اٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قبول اسلام اور خوشی کا اظہار تھا۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں بھی بڑی خوشی کا اظہار تھا، چونکہ آپ کی جو بہن جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، جی، اور آپ کے بہنوئی جن کا نام حضرت خباب تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اچھا، جب آپ اس ارادے سے نکلے جس کو پہلے ہم نے بیان کر دیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ آج یہ کام ہی تمام کر دیں گے، تو کسی نے کہا بھائی گھر کی خبر تو لے لو۔ آپ جب وہاں پہنچے، ساری بات ہے کہ آپ نے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، تو بہن نے ایک جملہ بولا، اے عمر سن، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، پر یہ یاد رکھنا دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا، یہ تلواریں ہمارے ٹکڑے کر دو۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیوں اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دین کا غیر الحق، جو تیرا دین ہے، دینوں کا غیر الحق، جو تیرا دین ہے وہ حق نہیں ہے، اس میں حق ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حق کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حق تو مصطفیٰ والے دین میں۔ تو جب یہ انہوں نے کہا پھر بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے، وہ لے کے آئے سورہ طٰہٰ کی آیات یہاں آپ نے پڑھنا شروع کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ بڑا خاص ہے، گھر میں بھی خوشی شروع ہو گئی، لیکن نقطہ یہ ہے آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، جس نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے جانے کے لیے بڑی کوشش کی، اور یہ لفظ فاطمہ کا اثر ہے۔
سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، واہ واہ، اگر ان کی شان پڑھے نا جہاں بھی لکھی ہے تو وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ یہ لفظ فاطمہ ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، بچانے والی، یعنی اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی نسبت کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دی جائے گی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے۔ تو اس نام کا اثر یہاں بھی ہے کہ آپ کی بہن نے جس کا نام فاطمہ تھا اس نام کی برکت کا اظہار ہوا کہ حضرت فاروق اعظم دامن مصطفیٰ میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا، کیا مکہ، کیا نبی پاک علیہ السلام، کیا صحابہ کرام، کیا اہل بیت، ہر جگہ خوشی کا اظہار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان و کمال عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔